اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکاح کرتے ہی مرد اور عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں، شوہر کی ذمہ داری کیا ہے اور عورت کی بیوی کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو شوہر کی دو بڑی ذمہ داریاں ہیں، یعنی شوہر کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو میں دو کیٹیگریز میں کلاسیفائی کرتا ہوں۔ مرد کی پہلی ذمہ داری یہ ہے شوہر کی کہ وہ اپنی بیوی کی رسپیکٹ بھی کرے اور اس کی سیلف رسپیکٹ کو پروٹیکٹ بھی کرے، یعنی وہ اس کی عزت بھی کرے اور اس کی عزت نفس کا تحفظ بھی کرے۔ عورت کو اللہ نے مرد سے زیادہ قیمتی بنایا ہے۔ ہمارے معاشرے نے چونکہ عورت کی قدر و منزلت کو محسوس نہیں کیا، لہٰذا ہمارے معاشرے کے مرد عورت کو دیکھ کے رشک کے جذبے میں نہیں جاتے۔ اگر عورت کی حقیقت اور عورت کا مقام ہمیں سمجھ آ جائے تو تمام مرد حالت رشک میں چلے جائیں کہ یعنی اتنی قیمتی ہے، ہم سے کہیں زیادہ یعنی نازک اور قیمتی ہے نا، بات واضح ہو رہی ہے۔ اس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری رب کریم نے مرد کو دی ہے، تو دیکھو اس کو کوئی ہرٹ نہ کرے، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے، اس کا سینس آف سیکیورٹی یہ تم نے مینٹین رکھنا ہے، یہ سیکیور فیل کرے، یعنی کوئی عورت سیکیور فیل کرے اور بہت سیکیور فیل کرے تو وہ یعنی ہمارے معاشرے میں قوام کا جو مطلب لیا گیا، بہت معذرت کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں قوام کا مطلب یہ ہے کہ یعنی مستقل حکومت کرتے رہنے کو وہ قوام، مطلب قوام سے حکومتی جذبہ پروان چڑھ رہا۔ قوام کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی چیز گر رہی ہو تو تھامے رکھنے کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، گرتے ہوئے کو تھام لینے اور تھامے رکھنے کی ذمہ داری رب کریم نے مجھے دی ہے، یہ ہے قوام۔ اس عورت کی سیکیورٹی اور سینس آف سیکیورٹی کو مینٹین کرنا میری ذمہ داری ہے، اس کو تحفظ اور احساس تحفظ میں رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو اس وقت تو بہت سی عورتوں کو اپنے شوہروں سے تحفظ چاہیے، اس وقت تو مسلم امہ اس جگہ پہ کھڑی ہو گئی ہے، کیونکہ وہ انسان جو یعنی اس عورت سے سب سے زیادہ بد کلامی جو آدمی کر رہا ہے وہی اس کا میاں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی بہت ساری جگہوں پہ صورتحال ہے، بہت معذرت کے ساتھ میں یعنی یہ بات سمجھ آتی ہے آپ کو؟ تو وہ اس کی سیلف رسپیکٹ کو بھی پروٹیکٹ کرے، تمہاری عزت نفس کوئی مجروح نہ کرے، تم سیف اور سیکیور فیل کرو اور میں بھی تمہاری عزت کروں، یہ بہت اہم بات ہے۔ اس کے نتیجے میں عورت سائیکولوجیکلی صحت مند رہے گی، نفسیاتی صحت اس عورت کی ممکن اسی صورت میں ہو سکتی ہے، ادروائز یہ عورت نفسیاتی طور پر نڈھال ہو جائے گی۔ ایک حد تک تو اس کا ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے، وہ ایک حد تک تو جائے گا، اس کے نتیجے میں کولیپس کر جائے گی۔ اگر کوئی عورت سائیکولوجیکلی فٹ نہیں رہے تو وہ بندگی کے تقاضے بھی نہیں نبھا سکتی اور اچھی تربیت اولاد کے قابل بھی نہیں رہ سکتی۔ یعنی ایک عورت نفسیاتی طور پہ ڈسٹرب ہے، کیوں ڈسٹرب ہے؟ اس لیے کہ اس کو سائیکولوجیکلی وہ اسٹرینتھ، وہ سپورٹ نہیں ملی، وہ ہرٹ فیل کرتی ہے۔ وہ عورت جو ہر وقت اپنے آپ کو ہرٹ فیل کرتی ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اللہ کرے کہ ہمارے یہاں ہم سب اس قابل ہو جائیں۔ اس وقت تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ مرد اس قابل نہیں ہوئے ہیں کہ وہ عورت کو کیسے ٹریٹ کریں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں بھی اس قابل نہیں ہوئی ہیں کہ وہ عورت کو کیسے ٹریٹ کریں۔ تو عورتوں کو لگنے والے بڑے زخم مردوں کے کنڈکٹ سے لگتے ہیں اور اس سے زیادہ بڑے زخم عورتوں کے کنڈکٹ سے لگتے ہیں، یعنی ہر عورت کو سب سے زیادہ گہرا زخم کسی عورت نے لگایا اور اس سے چھوٹا زخم کسی مرد نے لگایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو یا بچیوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے، اس کو کانفیڈنس کیسے دینا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ تو ایک لیول ہے۔ دوسرا لیول ہے جو مرد کی ذمہ داری ہے
کہ وہ اپنی بیوی کی تمام ضروریات پوری کرے. اب وہ ضروریات کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ وہ ضروریات کھانا پینا بھی ہے، وہ ضروریات پہننا اوڑھنا بھی ہے، وہ ضروریات ایک شیلٹر بھی ہے. ظاہر سی بات ہے آپ اسے ایک شیلٹر پرووائڈ کریں گے، آپ اسے کپڑے پرووائڈ کریں گے، آپ اسے کھانا پرووائڈ کریں گے، اور اس کی کچھ اور نیڈز بھی ہیں. یعنی جو نیڈز ہوتی ہیں وہ ٹینجیبل نیڈز بھی ہوتی ہیں اور وہ نیڈز انٹینجیبل نیڈز بھی ہوتی ہیں. یعنی ایک لڑکی کی یا ایک عورت کی ایک ضرورت یہ ہے کہ اس کو کھانا ملے، اور ایک ضرورت یہ ہے کہ اسے پیار ملے، ایک ضرورت یہ ہے کہ اسے شاباش ملے، ایک ضرورت یہ ہے کہ اس کو کوئی سننے والا ملے. تو ایک بچی کی یا ایک لڑکی کی ایک ضرورت تو کھانا پینا اور شیلٹر ہے، دوسری ضرورت یہ ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس سے پیار کیا جائے، اس کی جو فیلنگز ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے. تو اس کی تمام ضروریات، چاہے وہ ٹینجیبل ہیں یا انٹینجیبل ہیں، ان تمام ضروریات کو پورا کرنا مرد کی ذمہ داری ہے. تو اگر یہ جو سوال مجھ سے کبھی کبھار ہوا، کسی بچی نے یا اس کے پیرنٹس نے مجھ سے پوچھا، تو میں نے صرف یہ ایسس کرنے کی کوشش کی کہ یہ دونوں ذمہ داریاں یعنی پاسنگ مارکس کے ساتھ بھی نبھائی جا رہی ہیں یا نہیں نبھائی جا رہی ہیں. اگر وہ ہو رہا ہے، اچھا اگر نہیں نبھائی جا رہی تو ان کو نبھانے کی کوئی اسپرٹ زندہ ہے. ایک آدمی کہے کہ بھائی میں یہ دونوں ذمہ داریاں نبھا تو نہیں سکا لیکن میں چاہتا ہوں کہ نبھا سکوں. یا ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں نادم ہوں، لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں اور میری کوشش ہے کہ میں ان کو نبھاؤں. تو معاملہ چل جاتا. اس کو دعا کرنی چاہیے.